حضرات گرامی، رب تبارک و تعالی آپ حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آخری لمحات، آخری گھڑیاں، میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی روزے کے حوالے سے حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کچھ مسائل کو خاص طور پر روزے کے حوالے سے جمع کیا ہے۔ میں صرف حضور مفتی اعظم پاکستان کے وہ لکھے ہوئے مسائل، ان کی وہ تحقیق، انہوں نے جیسے لکھا ہے وہ سب کچھ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کثیر تعداد کے اندر مسلمان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس دن کی برکت سے ہماری، آپ سب کی، ہمارے والدین کی رب تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ دیکھیں جی، ایک بہت بڑا متنازع مسئلہ جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈالنا اور کان کے اندر ڈراپس ڈالنا اور انجیکشن لگانا۔ لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی کہتے ہیں جی فلاں مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے پرانے جو فقہائے کرام تھے، بچپن کے اندر جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہی مسئلہ بیان کیا جاتا تھا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کان میں دوائی ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بچپن کے اندر ہم مسائل سنتے ہوئے آئے، بعد میں تحقیقات ہوتی رہی۔ یہ چونکہ میڈیکل کی چیز ہے، یہ طب کی چیز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی تحقیقات ہوتی رہی۔ آج جو مسئلہ مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا لکھا ہوا یہ مسئلہ میرے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے صرف سرما لگا سکتے ہیں، وہ سنت مبارکہ ہے، باقی آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کان کے اندر دوائی یا تیل ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان کے اندر اگر آپ نے قطرے ڈالے یا تیل چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پردے کے پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ دوائی، وہ چیز اس کے دماغ تک چلی جائے، ورنہ نارمل طور پر اگر کسی کے کان کے پردے نہیں پھٹے ہوئے تو کان کے اندر جو ہے دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن روزے کی حالت میں لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو حضرات سانس کے مریض ہیں، وہ مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ انہیلر لیتے ہیں یا نیبولیزر لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اندر تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جو چیز جو سانس کے تنفس کی وجہ سے کھینچی جاتی ہے، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بلڈ دینا، دیکھیں جی، روزے کی حالت میں خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ کے جسم سے کوئی چیز نکالی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ اگر خون دینے کی وجہ سے روزے دار کے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو گئی کہ وہ روزہ اپنا پورا نہیں کر پا رہا ہے تو پھر اس کو خون نہیں دینا چاہیے، روزے کی حالت میں مکروہ ہے، ورنہ ویسے نارمل جو ہے خون دینے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور بڑا بہت معرکۃ الآراء مشہور مسئلہ جو ہر سال لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، ہم نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کھٹی ڈکاریں آنے شروع ہو گئیں، تھوڑی سی قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، وومٹنگ ہو گئی، ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ سن لیجئے حضرات گرامی، ساری منزلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خود بخود قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ آپ انگلی ڈال کے خدا نخواستہ خود قے کریں اور وہ منہ بھرو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر خود بخود آئی اور آپ نے کچھ لٹا لیا اور وہ آنے والی قے منہ بھر تھی، نارمل طور پر قے آئی، کھٹے ڈکار آئے، کتنا بھی زیادہ آ جائے، یہاں تک ایک مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر سامنے بالٹی رکھی ہوئی ہے اور بالٹی بھی آپ کی بھر گئی تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور خون دینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
مسواک کرنا، دیکھیں روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، مسواک کر سکتے ہیں عصر کے، کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد نہیں کر سکتے، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ جو ڈنٹونک استعمال کرتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر چونکہ ذائقہ ہوتا ہے اور اس کے ذرات منہ کے اندر جانے کا ہے، تو اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کریں، بالکل اپنے منہ کو صاف رکھیں۔ روزے کی حالت کے اندر جو ہے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت کے اندر ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم خوشبو لگا سکتے ہیں اور روزے کی حالت کے اندر جو ہے ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل روزے کی حالت میں آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور روزے کی حالت کے اندر جو ہے آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے مریض کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ مریض کو شریعت مطہرہ نے استثناء دیا ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں جا رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ قرآن کا متن ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے روزہ چھوڑا سفر کی وجہ سے ہو یا کسی مرض کی وجہ سے ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا۔ نہیں، ہر شخص فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ مرض جو عارضی مرض پیدا ہو گیا، یا ہماری بہنوں کو مثال کے طور پہ پیریڈ آ جاتے ہیں، وہ جو دن چھوٹ کے روزے کے، یا آپ اچانک بیمار ہو گئے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آپ رمضان کے بعد سب سے پہلے اپنے ان فوت شدہ اور قضا شدہ روزوں کو پورا کریں گے۔ جو شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اگر ہماری بہنوں کے خاص طور پہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو وہ پورا کریں۔ ہاں ایسا مریض ہے، مثال کے طور پہ کوئی دمے کا مریض ہے، یا کسی کا بلڈ پریشر بہت ہی لو رہتا ہے، کسی کی شوگر بہت ہی ہائی رہتی ہے کہ اس کو تھوڑے ٹائم بعد کھانا مجبوری ہے، انسولین لیتا ہے، بہت زیادہ ہائی شوگر ہے، بہت زیادہ بی پی لو ہے، یا بہت زیادہ کوئی ایسا مرض ہے، تو اس صورت کے اندر کیا کریں گے؟ فرمایا اس صورت کے اندر شریعت مطہرہ نے یہ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ ایسا مریض جو شیخ فانی ہے یا اس کا مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا وہ یہ کرے کہ وہ جو ہے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے۔ روزے کے بدلے میں کیا کرے؟ فدیہ دے۔ فدیہ کتنا دے گا؟ جو صدقہ فطر کی قیمت ہے وہی فدیے کی قیمت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر کے اندر خاص طور پر مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بنتا ہے، لیکن اس روزے کی ڈھال کو پھاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کیسے پھاڑتے ہیں؟ کہ انسان غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، اپنی زبان سے غلط لفظ استعمال کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں ویسے بھی ناجائز تھا، روزے کی حالت میں کیا تو رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو چاہتا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ تو ریہرسل ہے، روزہ تو ریاضت ہے، روزہ تو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹے کام نہیں چھوڑے، جھوٹے دندے جو ہے وہ نہیں چھوڑے، فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا صرف چھوڑ دو۔ وہ کھانا پینا تم سے نہیں چھڑوانا چاہتا ہے، کھانا پینا تو ظاہری ہے، اس کی جو روح ہے اور اس کی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا من پاک ہو جائے، تمہارا باطن پاک ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری آ جائے۔ اگر وہ تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی خاص طور پہ نوجوانوں سے کہا تھا کہ نوجوان بچوں خاص طور پر روزوں کو پاک کرو، لغویات سے، واہیات سے، کھیل کود سے، ٹورنامنٹ سے، لوڈو کھیلنے سے، پتے کھیلنے سے، ہر قسم کی ویڈیو گیمز کے اندر بچے لگے ہوئے روزے کی حالت کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر لگے ہوئے، نہیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے اندر۔ مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ،
تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس کے لیے رب کائنات نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے۔